ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احسن الخالقین اجود الجوادین اکرم الاکرمین عارف العارفین ریاست القدسین دلیل الطاہرین جل جلالہ وعظم الشان مولانا محبوب بے مثل بے مثال عظیم شان بارہ کتاب قرآن مجید قرآن شریف کی پارہ نمبر 18 سورہ النور اور آیت نمبر 63 ارشاد ربانی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یصدقون منکم، بے شک اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں لباسا اور کسی چیز کی یاد دے کر فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو وہ جو رسول کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے اور مصیبوں عذاب نہیں یا ان کا دردناک عذاب ہے۔ محترم کرم سامعین علیہ السلام، آج کا درس بہت اہم ہے، آپ برائے کرم توجہ سے سماعت فرمائیے، انشاءاللہ دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم نے لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ رسول کی دعا کو، رسول کے بلانے کو، بینکم آپس میں کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کیا کہ جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دعوت دی، آؤ جی آؤ، اس کا نام لے کر، آؤ جی کرم دین صاحب آؤ ادھر، امام دین صاحب آؤ، فلاں صاحب آؤ، تو فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کو ایسے مت بلاؤ کہ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ اس میں اہم چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے مطابق یہ آیت جو ہے نا اگر پڑھی جائے تو انشاءاللہ بار بار لطف پائے گا۔ جس طرح کہ آج لوگ ان کے پاس کوئی القاب نہیں، پیغمبر نے کہا، اللہ زیادہ بڑا رسول نے کہا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے محبوب علیہ السلام کا آداب سکھا رہا ہے۔ چنانچہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں اور ابھی تفسیر الحمدللہ میں مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر ابو الفضاء عماد الدین اسماعیل بن کثیر، انہوں نے اپنے تفسیر میں اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو، جیسے کہ ایک دوسرے کو کہتے کہ نام لیا تو میرے محبوب کو ایسے ناموں کے ساتھ نہ ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہو، سبحان اللہ، یا نبی اللہ کہو، سبحان اللہ، جیسا کہ ان کے رب نے فرمایا، سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم میں بھی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں یا محمد، ایسا یا محمد کہنا ہے، یا محمد کا لفظ ہے تو جائز لیکن ادب نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں اللہ نہ کرے کہ ہم جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہیں اور وہ ذہن میں آتا کہ جیسا یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی آواز کے ساتھ ان کی آواز نہ کرو۔ اور ادب مصطفیٰ اللہ نے سکھایا کہ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لوگوں میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، جیسے کہ اوے ادھر آئے، مسجد میں بلند ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی اونچی آواز سے اس طرح چلانا بولنا یہ بھی خلاف ادب ہے، بلکہ فرمایا تم اگر بولو گے تو تمہارے اعمال ضائع جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اللہ پتہ نہیں چلنا، استغفر اللہ، عمل سارے کے سارے برباد ہو۔ تو یہاں آیا یا محمد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے، جب حضور کا رب فرما رہا ہے یا رسول کا ہمیں بھی کہنا چاہیے۔ اور اب یہ صورت حال ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ دیکھو جی اگر تم یا محمد کہو گے یا رسول اللہ کہو گے تو پھر یا اللہ بھی کہا جاتا ہے،
تو پھر یہ شرک نہیں تو اور کیا؟ یا اللہ کہنا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو. ایسی کل دنیا ذہن میں ڈالتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کو ایسے مت بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اب یا محمد کا لفظ ہے, یہ بھی جائز ہے. چنانچہ مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے, مشکات حدیث کی کتاب ہے, پہلی حدیث ہے وہ جس میں پچھلے میں درس میں اشارہ کر چکا ہوں کہ وہ آنے والے آئے سفید کپڑے تھے, خوبصورت لباس تھا, گھنے کالے سیاہ بال تھے. انہوں نے آتے کہا یا محمد. یہ مشکات کی دوسری حدیث ہے یا محمد, اور بخاری میں موجود سر انہوں نے یا محمد کہا. اب یہ کہنے والے پوری بات تو آپ کو یاد ہونی چاہیے اور کیونکہ میں بتا چکا ہوں. تو آخر میں انہوں نے عرض کیا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کون تھے؟ فرمایا یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. سبحان اللہ. تمہیں تمہارا دین سکھانا. اخبر میں السلام اخبر میں, یہ لمبی چوڑی حدیث ہے. تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ یا محمد. اب دوسرے نمبر پر خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورۃ. صحابہ کرام بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا بے خواب سناؤ, جس کو کوئی خواب آتا سناؤ. حضور آپ ہی فرمائے. تو آپ نے فرمایا ہم نے رات اللہ کی زیارت کی. سبحان اللہ. رأیت ربی عز وجل فی احسن, میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیدار الہی نصیب ہے, ورنہ حضور کے علاوہ اس کائنات میں حتیٰ کہ جبریل نے بھی, میکائیل نے, کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. اس سبحان اللہ. اگر دیکھا تو ذات پاک مصطفیٰ کریم سبحان اللہ. معراج کی رات بھی آپ ماشاء اللہ خوب جانتے ہیں. حضور گئے اور فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا, اللہ نے مجھے دیکھا, باتیں ہوئی, 90,000 بات ہوئی. تو یہاں لفظ خود رب کریم حضور کو فرمایا محمد فی ما یختصر المال الاعلی, اے میرے محبوب یہ آسمان کے فرشتے کس بات میں جگڑ رہے ہیں؟ اب یہاں یا محمد کا لفظ, آسمان کے فرشتے کس بات میں جگڑ رہے ہیں؟ تو عرض کی یا اللہ تو ہی جانتا ہے. تو پھر دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ, یہاں تک کیا فرمایا کہ میرے رب نے اپنے ہاتھ کی جو انگلیاں تھی وہ میرے سینے میں رکھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. فعلم تو ماں کارم مائکون, میں جان گیا جو کچھ ہونے والا جو کچھ ہوگا. سبحان اللہ. یہ حدیث. اب یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ یا محمد اللہ تعالیٰ خود فرمائے, پیچھے جبریل علیہ السلام کریں. اب آگے چلے, اور یہ بڑی معروف حدیث ہے, اور آپ الحمدللہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص آیا, اس نے عرض کی حضور میں نبی نہ ہوں تو مجھے آنکھیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو قیامت کو اللہ تعالیٰ دے دے گا. میں کہا جی نہ, صبر نہیں ہو سکتا, میں تو یہاں لے کر جاؤں گا. چنانچہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھ جاؤ, وضو کرو. وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو کہ اللہ من سالوں کا متوجہ علیہ کا بے نبی کا مصطفیٰ نبی الرحمت یا محمد. سبحان اللہ. کہ اللہ تیرے بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے, یا رسول اللہ تمہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع میری سفارش کرو. سبحان اللہ. کیونکہ تمہارا بہت مرتبہ جاہے ان تک تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے, لہذا میری سفارش کرو. یہ حضور خود فرما رہے. یہاں یا محمد کا لفظ. اب اس نے پڑھا تو بڑی معروف حدیث ہے, 12 مرتبہ آپ سماعت میں. ابھی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی بیٹھے ہوتے. وہ شخص گیا اور اس نے جا کر سجدے میں یہ دعا پڑھی تو پڑھ واپس آج بینا ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی نبین کی ختم. اب یہی دعا اب بھی آپ بھی یاد کر لیں, آپ بھی پڑھیں, میں بھی پڑھوں, اور میں نے تو پڑھی بڑی دفعہ, الحمدللہ مصیبت ٹل جاتی ہے حضور کے نام سے. یہ اب چوتھی حدیث ہے کہ بخاری مسلم ترمذی یہ تمام صحاح میں موجود ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام وہ سب کو اپنی فکر ہو, نفسی نفسی ذهبوا الی غیری. جو بھی اس کے پاس جائے گا وہ کہے گا میرے میں تو خود یاد آدم کے پاس. آپ کو حدیث یاد ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم کے ہر غرض کے ہر نبی رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے
تو ہر ایک یہی کہے گا بھائی نفسی نفسی ذاو الی غیری، کسی اور کے بعد ہمیں تو اپنی جان کا فکر ہے، اپنی جان کا غم۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں جو سرکار لفظ فرمائیں گے نا، آنا لہا آنا صاحب، سبحان اللہ، اس کا مالک تو میں ہوں، میں سفارش کروں گا، تم کہاں پھرتے رہے، کہاں چلے گئے؟ اور حضرت سید صاحب اللہ رحمۃ اللہ پیر مرشد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمانے کہ اللہ کو ان لوگوں کو کیوں آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا، نوح علیہ السلام کو سارے نبیوں کے پاس اتنا بڑا راؤنڈ لگایا، اور حالت ہے کہ اوپر سورج بالکل یہ اوپر ہے اور زمین تانبے کی مثل ہے اور ہاتھ ایسے ہو رہے ہیں، تو کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو دنیا میں میرے محبوب کا مقام نہیں جانتے کہ تم ہر ایک کے پاس گئے، بتاؤ کسی نے تمہاری سنی؟ سبحان اللہ، کسی نے تمہاری سنی؟ تو پتہ چلا کہ سب کو ٹھیر پھرا کر حضور کی بار میں کہیں اگر بن سکتے تو آمنہ کے لال کے پاس حضور علیہ السلام۔ اب یہاں جب یہ سفار عرض کریں گے تو حضور علیہ السلام اپنا ساتھ بار سجدے میں رکھیں گے۔ یہ لفظ ہے کہ اللہ کریم خود فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اے پیارے اپنا سر اٹھائیے، سبحان اللہ، اے پیارے اپنا سر اٹھائیے۔ حضور اللہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بڑے ذوق کی بات فرمائے یہ ساری زندگی آپ کا سر میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، آج تو فخر سے بلند کرو، سبحان اللہ، آج تو اونچا کرو۔ اب یہاں یا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سفارش فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو فرمایا سوال توتا اشفا تو شفا، مانگو جو مانگو گے عطا کریں گے، سفارش کرو جس کی چاہیں گے آپ سفارش کروائیں میں کر دوں گا، یہاں تک کہ سرکار کا ایک نام لیوا بھی جہنم ہی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ، بھی حدیثیں اتنی۔ تو اب حاصل کلام یہ ہے کہ یا محمد، اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہیں وہ نیت آ کہ ایک دوسرے کو بلانا تو پھر تو نجائز حرام ہے، اور اگر حضور کی توجہ دلانے کے لیے جیسے کہ اللہ فرمایا یا محمد اپنے سر کو اٹھائے، یہ توجہ نا، اسی طرح اس اعرابی نے اپنے صحابی نے بھی یہی حضور کے فرمان کے مطابق، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں جبریل ہے، مقصد کیا توجہ، اگر توجہ ہٹانے کے لیے یا محمد کہا جائے تو جائے، اور اگر بیادبانہ طریقے سے تو بولا جائے۔ بہرحال حاصل کلام یہی ہے کہ آپ حضرات کو چاہیے کہ جب ان کے رب نے ان کے القاب کے ساتھ پکارا ہے، یا رسول کہا، یا المزمل کہا ہے، یا المدثر کہا ہے، جب اللہ تعالیٰ خالق ہو کر مالک ہو کر اپنے محبوب کو القاب کے ساتھ بلاتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں میرے محبوب محمد نے کہا یا محمد نے؟ یہ لفظ اگر خدا نہ خواستہ یعنی بے ادبی کی نیت ہے تو پھر تو جائز نہیں، اور اگر حضور کی توجہ چاہنے کے لیے تو پھر جائز۔ اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اے لوگوں میرے محبوب کو ایسے مت بلاؤ کرو جیسے کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو۔ باقی انشاءاللہ وما علینا